انٹرنیٹ بند کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے طلبہ تحریک کے دوران انٹرنیٹ سروس بند کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیلی کمیونیکیشنز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مشیر ناہید اسلام نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنے والے ذمہ داران کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انٹرنیٹ تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اسے روکنا یا بند کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کے دوران ہی معزول وزیر اعظم حسینہ شیخ واجد نے پورے ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کر دی تھی۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں پاکستان مخالف یادگار کے ٹکڑے کرنے پر بھارت میں کوہرام مچ گیا۔ بنگلہ دیش میں سن 1971 کے میموریل کمپلیکس میں پاکستان مخالف یادگار کو طلبہ مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ کا نشانہ بنانے سے متعلق خبریں زیر گردش ہیں، جن کی چند تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر ایک صارف کی جانب سے ان یادگاری مجسموں کی تصاویر شیئر کی گئیں، جس پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھروور نے معاملے کو حقیقت سمجھ کر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے بھارت مخالف عمل قرار دیا اور مایوسی کا اظہار کیا۔ بھارت کا مین اسٹریم میڈیا بھی رونا دھونا شروع ہو گیا اور تاثر یہ دیا گیا کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کے حامی برسر اقتدار آ چکے ہیں۔ ششی تھروور نے اسے بھارت مخالف توڑ پھوڑ کا نام دیا۔ یادگار میں بنے مجسموں کی تصویر شیئر کر کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہیں احتجاج کے دوران بنگلہ دیشی عوام نے نقصان پہنچایا۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا کہ جن مجسموں میں پاکستانی فوجیوں کو سرنڈر کرتے دکھایا گیا تھا وہ مظاہرین نے توڑ دیے ہیں۔ تاہم بنگلہ دیش سے بعض لوگوں نے نشاندہی کی کہ مجسموں کو توڑ پھوڑ کا نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ بنگلہ دیشی سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ یہ یادگار بنگلہ دیش فوج کے کنٹرول میں ہے۔ واضح رہے اس سے قبل بنگلہ دیش میں ہونے والے طلبہ مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے، سرکاری عمارتوں اور دفاتر کو شدید نقصان پہنچایا، جس پر بھارتی سوشل میڈیا پر کافی اظہار افسوس کیا گیا تھا۔